بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے۔ مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورفيقنا وشفيقنا وأنيسنا ونفيسنا ونسيمنا وجمالنا وجميلنا وحياتنا وديننا وإيماننا وإيقاننا وإذعاننا وقرآننا وبرهاننا ودليلنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومذكورنا ومحمودنا ومخدومنا ومحبوبنا وأيوبنا وسلماننا وداودنا ويونسنا ويوسفنا وياسيننا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ
الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلیک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صوفیاء فرماتے ہیں جڑا بندہ دنیا چ زیادہ ہسدا ہے وہ آخرت ہی زیادہ روئے گا، جڑا بندہ دنیا چ زیادہ روندا رہا ہے وہ آخرت چ زیادہ خوش رہے گا، لیکن فرمایا جڑا درود شریف پڑھدا ہے ایتھے بھی خوش رہے گا اوتھے بھی خوش رہے گا۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھ سے ساری نعتیں لے لو، مجھے مولانا کفایت علی کافی کے یہ 4 شعر دے دو۔ کہ آپ نے تختہ دار پہ جا کر پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال کر لکھی۔ ویسے نعت لکھنے کے لیے بندے کو فرصت چاہیے، رات کو بیٹھا ہو لکھے، حرف مٹائے، پھر لکھے، پھر مٹائے، پھر اس کی اصلاح کسی سے کروائے، پھر شاعری کے جو قوانین ہیں ان پر جب وہ پورا اترتی ہے تو وہ نعت بنتی ہے۔ حمد کہنا آسان ہے، نعت کہنا مشکل ہے۔ یعنی نعت تو تلوار ہے کہ آپ نہ تو رسالت سے آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے آ سکتے ہیں۔ اگر آپ رسالت سے آگے جائیں گے تو ربوبیت ہے، وہ شرک ہو جائے گا، پیچھے آتے ہیں تو کمی ہے، اس سے ویسے آپ کافر ہو جائیں گے، حضور کی شان میں کوئی کمی کرے۔ حمد آسان ہے، جو مرضی رب دی شانہ بیان کرو۔ نعت لکھنے کو احمد رضا چاہیے، نعت لکھنے کو احمد رضا چاہیے۔ مولانا کفایت علی کافی 1856 دی جڑی جنگ آزادی ساری پہلی جنگ ہوئی جڑی وڈی، یہ تو کوئی اوکھا ویلا نہیں جی، خالی پرچہ ہو جاندہ ہے، 2 4 5 راتاں 8 راتاں 10 راتاں جیل وچ رہ کے آخر آ جاندہ ہے بندہ۔ ادوں تے علماء دیاں توڑاں لا کے تے مینار بنائے جاندے سن، لمبے لمبے مینار۔ اے ویکھو جی اے ساڈیاں گلاں انہاں نے نہیں منیاں تے اسی انہاں دا کی ہے شریعت؟ یا پھر انہوں نے کالے پانی سٹ دیتا چڑھنا سی، کالے پانی جتھے پانی تو علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔
کنی دیر تک سی پانی پی کے زندہ رہو گے؟ تے پانی بھی کوڑا، تے کوئلے دے نال نا جی، اگ دے کوئلے دے نال ایتھے کھرچ کے اے جگہ سوراخ کر کے لکھ دیتا جاندہ سی اے باغی ہے جی۔ علماء کی یہ پیشانیوں پر یہ گوشت کاٹ کر آگ کے ساتھ لکھ دیا جاتا تھا یہ باغی ہے۔ گال لکھو اسی کہ انگریز دی گال مان لو جی، انگریز نو کچھ نہیں کہنا۔ حضرت مولانا کفایت علی کافی سید بھی سن، امام حسین نے قبیلہ لٹا چھڑیا مگر گل نہیں بنی۔ کی مسئلہ سی جی؟ 3 دن رہ گئے سن جی حج وچ، جدو امام حسین نے کعبہ چھڑیا، مکہ چھڑیا، صرف 3 دن سے حج کر کے بھی تے جا سکتے سے۔ فرمایا نہیں، جدوں دین نو لوڑ پہ گئی ہے تے پہلے اگر میں کندھیاں تے کھیڑدا رہا تے آج اگر دین نو لوڑ پئی ہے تے آج حسین حج نہیں کرے گا، حج بعد وچ کرے گا، پہلے انہاں دی عزت تے پہرا دے گا۔ اور حضور صرف کوئی اتنا بڑا مسئلہ یعنی بظاہر صرف یہ سی کہ یزید حلال چیزوں نو حرام کہندا سی تے حرام نو حلال کہندا سی، انہیں نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا، صرف نہ ہی انہیں ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا، نہ ہی انہیں حضور دی عزت تے کوئی گل کیتی، بس صرف کہندا سی شراب حلال ہے۔ جڑیاں چیزاں قرآن نے حرام کیتیاں سن انہوں نے حلال کہندا سی، تے امام حسین نے کیا ساڑے ہونے ہیں جی نہیں ہو سکتا، تے جے حرام نو کوئی حلال کہے تے حسین پاک سارا کنبہ قربان کر چھڑ دین، تے پھر تسی اندازہ لاؤ پھر حضور دی عزت دا مسئلہ کتنا نازک ہے کہ حرام نو حلال کیا تے سارا کچھ لٹا چھڑے۔ آپ دے دور دے اندر بھی یہ مسئلہ چلیا کہ علماء نے کیا کہ ان بس ہو گئی، ان جہاد فرض ہو گیا ہے، جی میں آ جاتے ان اے نعرہ لگ جائے جی الجہاد الجہاد لبیک، تے ایجنسیوں نے پریشانی ہو جانی، پتہ نہیں کی ہو گیا جی۔ جہاد قیامت تک جاری رہے گا جی، اور اسلام غالب ہوئے گا، جہاد نال ہوئے گا، یہ گل پکی نے جی۔ 73 جنگاں کیتیاں جی نبی علیہ السلام نے، 27 خود گئے، باقی صحابہ نو بھیجیا جی۔ کتنیاں جی؟ 73، 10 سال دے اندر، تے 1.25 مہینے تو بعد ایک جنگ بن دی ہے۔ حالانکہ حضور ایک دعا کرن تے انج ہو جائے، اے پیو غصے جا کے اپنے بچوں کو ہوئے بچے سہم جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے ہیں حضور ایک مرتبہ یوں کہہ دینا ہوں، فرمایا آسمان حضور کے قدموں میں آ جائے، صرف ایک بار جلال میں آ کر کہہ دے ہوں بس، تو آسمان اور زمین حضور کے قدموں میں کامتے ہوئے آ جائے۔ حضرت مولانا کفایت علی کافی نے فرمایا کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے، انہوں نے کیا فتویٰ واپس لگو، آپ نے فرمایا جی واپس ہی لینا سی پھر دیتا کیوں؟ فرمایا اے نہیں بدلے جا سکتا۔ کیا جی پھر سزا واسطے تیار ہو؟ فرمایا کی سزا ہے؟ کیا لمیاں پہ جاؤ جی، اپنوں لمیاں پا کے آپ دیتے استریاں پھیری، ویسے گرم چاہ پی لئیے تے 6 دن تے دی تکلیف نہیں جاندی جی، گرم لکمہ لگ جائے وہ دی 6 دن تکلیف نہیں جاندی، تے آپ نو لٹا کے استریاں پھر دے سن، کوئلے علی استریاں پہلے مختلف چسی ویکھیاں جی، کوئلے پا کے تے استری گرم تے وہ آپ دے ہوتے پھر دے سن جی۔ فرمانے سن موقع بدل لو، آپ پھر فرمانے سن انگریز دے خلاف جہاد فرض، انہوں نے کہا نہیں باز آندہ پتہ نہیں کیڑی مٹی دا بنے، مٹی دیاں قسمیں ہوندی ہیں حضور، نیلیاں پیلیاں سابیاں کالیاں، کچھ لوگ ایسے ہوندے ہیں انہوں نے ویکھ کے تسی کہندے ہو پتہ نہیں کیڑی ٹیٹ مٹی دا بنے، یعنی مٹی کی قسم ہوئی ہے نا، ساری مٹیاں برابر نہیں ہوندی، یہ سارے بندے برابر ہوندے تسی کہندے جی قاری صاحب بیٹھن کرسی تے اسی کیوں نہیں بیٹھ سکتے، ساری مٹیاں کتھے برابر ہوندی، پھر تو سارے کہندے جی یہ بھی انسان ہیں، انہاں دیاں بھی 2 اکھاں ناکے، اے مسلے تے کھڑے ہو کے نماز پڑھا سکتے ہیں، اسی کیوں نہیں پڑھا سکتے؟
سارے بندے برابر نہیں ہوتے، ساری مٹیاں برابر نہیں ہوتی، پر اے اللہ دا شکر ہے تسی جتنے بیٹھے ہو چنگیاں مٹیاں دے ہو۔ حضور علیہ السلام فرماندے ہیں رب نے مینوں اپنے نور نال بنایا تے میرے غلاماں نوں میرے نور نال بنایا۔ مینوں اپنے نور نال بنایا تے میرے غلاماں نوں اے دے تے رشک کرو جی۔ رقص جائز ہوندا تے اسی رقص بھی کر لیندے کہ اسی حضور دے نور دے بنے ہیں۔ پھر اگوں وضاحت دیتی حضور علیہ السلام نے فرمایا کیڑا طبقہ ہے جڑا میرے ناخنوں دے حصے تو ملیا؟ فرمایا ایک طبقہ ایسا ہے جڑا میرے سینے دے حصے تو ملیا، فرمایا ایک طبقہ ایسا ہے جڑا میرے متھے دے نور تو بنے۔ اگوں بڑی وڈی تفصیل ہے، وہ جگر پھٹ جاندے نے اگر ساریاں گلاں بیان کی، مگر آپ نے فرمایا جی فتویٰ واپس نہیں ہونا چاہیے۔ اے ہوں اتنے دو پولیس والے آ جان تے میرے سب تو پہلے ایتھے رکھ کے مینوں کہن کہ تو کہہ کہ میں تیرا پیو ہوں، تے اسی تے نہیں کہہ سکتے، پیو تو وہی ہے جڑا ماں نے دسیا ہے کہ ہے، تے جے تہاڈی کن پٹی تے رکھن پسٹل اور کہن کہ کہہ تیرا پیو فلانا نہیں ہے میں ہاں، تسی کہہ چھڈو گے؟ جے اوکھے ویلے پیو نہیں بدلیا جا سکتا تے حضور نال پھر کے میں رشتہ توڑیا جا سکتا؟ الجہاد الجہاد لبیک لبیک، الجہاد الجہاد لبیک لبیک، لبیک لبیک الجہاد الجہاد۔ بس یہ مسئلہ چھوٹا جائیے جڑا سمجھانا ہے جی۔ انہوں نے کہا جی تیار ہو جاؤ، فرمایا کتھے؟ کہ جی مرن واسطے ہے جی، ساڑھے تو کوئی بھی نہیں تیار مرن واسطے۔ کون مرد ہے جی؟ کہندا جی نہیں میری جگہ فلانے نو ہی لے جا، بچیوں نو لے جا، مینوں اجی جین دے کوئی گل نہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ اختیار دیتا جاندے نا تو انسان سارے نو مار چھڑدا، پہ نہ مردا، انہوں لے جا میں نہ لے کے کہ جی چلو جی چلیے، آپ نے فرمایا چلیے جی۔ یہ ہر قیدی سے پوچھا جاتا ہے آخری خواہش کیا ہے؟ آپ سے بھی پوچھا گیا حضور آخری خواہش کیا ہے؟ فرمایا ایک ہی خواہش ہے کہ حضور کی ایک نعت لکھ لو۔ حضور علیہ السلام کی ایک نعت لکھو۔ سامنے تختہ دار ہے جی، آپ نو لے کے جانا ہے، انہوں نے پھانسی دے پھندے نو گلے چ پانا ہے، تختہ اگو ہٹا دینا ہے، تے بابے نے دنیا تو ٹر جانا ہے، تے آپ نے اتنے ٹردیاں حضور دی نعت لکھی فی البدی جملے میں، یعنی ویسے سوچا نہیں رہا، یہ سوچ کے لکھی جاتی، لیکن آپ نے ٹردیاں لکھی۔ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں میری ساری ادائیگی بخشش لے لو، کفایت علی کافی دے 4 شعر میں نے دے دو۔ یہ اعلیٰ حضرت کہندے ہیں کہ سارا کچھ میرے کو لے لو مگر وہ جڑیاں کفایت علی کافی دیاں چار جڑے پیرے نا جی انہوں دی مثال کوئی سنو جی، جملے سنو۔ اے وہ نعت ہے جی جڑی انج جانے موت نو ویکھ کے، اور اس تو بعد آپ کا وصال ہو گیا، آپ شہید ہو گئے، انہوں نے آپ نو پھانسی دے چھوڑی۔ کتھے 1856، پھر کتھے 1956، پھر کتھے 2021، کہیں آئے کہیں گئے جناب، لیکن اس بابے دا نا قیامت تک رہنا ہے جی۔ اسی طرح خادم نام دے کتنے لوگ آئے گئے، لیکن امیر المجاہدین دا نا قیامت تک رہنا ہے۔ الیاس نام دے کتنے لوگ آئے گئے، لیکن امیر اہل سنت دا نا قیامت تک رہنا ہے۔ اقبال نام دے کتنے لوگ آئے گئے، مگر علامہ اقبال اور میرے شیخ کریم حضرت صوفی محمد اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مادہ نام قیامت تک رہنے ہی رہنے۔ اسماعیل نام دے کتنے لوگ آئے گئے، لیکن حضرت گنجے کرم سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری دا نام قیامت تک رہنا ہے۔ میں کتنے لوگوں کو جاندا جنہاں دا نام شیر محمد ہے، کتنے آئے گئے لیکن شرک پوری کوئی ہویا ہے۔ اے نا رہنے نہیں کیا؟ اچھا اے نا اے بندے دی مرضی نہیں ہوتی۔ ممتاز نا دے کتنے بندے آئے گئے، لیکن ممتاز قادری دا نا قیامت تک رہنا۔ علم الدین دے تھوڑے ہی بندے ہوئے مگر وہ بھی آئے گئے، لیکن جڑا ایک علم الدین ہے نا جی،
جنہیں نہ آؤ ویکھیا نہ تاؤ ویکھیا نہ ماں ویکھی نہ پیو ویکھیا نہ حکومت ویکھی نہ کافر ویکھیا، انہیں کہا بس تو نبی پاک دی شان دے اندر گستاخی کیتی، تیری ایسی دی تیسی دا ختم بس۔ او سید جی جنہیں 70 حج کیتے تے جے دے چہرے نو ویکھ کے اگلے کلمہ پڑھ جاندے سن، انہیں آ کے اپنا امامہ لا کے ترکھاناں دے منڈے دے پیران دے اندر رکھ کے تے ترکھاناں دے منڈے نو پیار کرے اور او دے پیر چومے۔ لوگی کہن شاہ جی کی ہو گیا؟ اور میں کچھ نہیں ہویا، پیرا تانوں دینا چاہنا وا سبق کہ قیامت تک اگر ترکھاناں دا منڈا بھی میرے نانے دی عزت تے پیرا دے گا تے سید بھی او دے پیر چوم کے دسے۔ شیرو زور لایا کرو یار۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، منصب نبیت سبحان اللہ۔ ایک یہ مزاج عشق رسول ہے، جسے چاہے جیسے نواز۔ عشق دیاں سرحداں نہیں ہوندیاں، ضروری نہیں پاکستان دے اندر ہی لوگ کی حضور نال پیار کرتے ہیں، جتھے مرضی ٹر جاؤ جی کوئی نہ کوئی دیوانہ تنوں نظر آ ہی جائے گا۔ مولانا کفایت علی کافی نے فرمایا میری آخری خواہش ہے یہ کہ بس میں نعت لکھتا وہ آپ پڑھ دے گئے تے جڑے نال علی انہوں نے یاد کی کرنی سی، او حضرت دا جلال ہی اتنا سی جی میں آپ پڑھ دے گئے لوگوں دے سینے دے اندر کھب دی گئی ہے۔ سنو جی پھر کیسی نعت ہے جناب، آئیں آج آپ کو نعت سناتے ہیں۔ ایک نعت ہوندی جے دیتے اسی نعت خانج کر دیں، فرمائش ہوئی ہے جی ماں دی، انہوں نے پتہ ہوندہ بندہ سامنے بیٹھا ہے، ایدی عمر ایدی اپنی عمر 70 سال ہو گئی، ظاہر ہے دی ماں تے ہے نہیں، تو انہوں نے کہا جی ماں کی بھی فرمائش ہوئی ہے، شان ماں دی شان دے اندر بھی ہے، چلے جتھو حضور بس جتھے محفل میلاد ہوئے اتھے صرف رسول اللہ دیاں شانہ بیان کرے، بس حضور دیاں شانہ آ گئیاں وچ ماں بھی بخشی جانی، تے پیو دا کی قصور ہے جی؟ پیو دی شان تے آج تک نہیں کسی نے بیان کی، پیو دا کی قصور ہے جی؟ نہیں بس پتہ ہوندہ ہے کہ فلانا بندہ رو رہا ہے تو نعت کا نال ہی بیک کے کہہ دینا، آج صاحب نے کہا تھا کہ ماں کی شان بھی پڑھنی پاؤں، آج صاحب نے پتہ ہی نہ ہو۔ نعت سنو جی، ذوق بدلو اپنا جی، ہون انج انج نعتاں آ گئی، انج انج کرو تے بدلو۔ نعت بکتی ہے جی، رات نو 11 بجے آنا ہے اننے پیسے، 1 بجے آنا ہے اننے پیسے، 3 بجے پڑھانا ہے اننے پیسے، غریب آدمی تے نعت بھی نہیں سن سکتا، بہت پیسے اننے دیکھو۔ اور ناشتہ کرنے سے ٹر گئے ایک جگہ تے بندہ کہنے لگا جی میں تڑی تقریر کرانی ہے تے پاک پتن شریف دے اندر تھے، میں کیا آ جائیں گا، کہندہ کنے پیسے؟ میں کہتے یہودیاں دا کام ہے، یہودیاں دے مولوی مکا کر دے سے، کہندہ تسی عجیب گال کر دے، ایک نعت خواہ ہے میں دا نا نہیں لیندہ، وہ کہندہ جی میں انہوں کیا تو انہیں کیا 20,000 پہلے کرواؤ تو پھر آؤں گا۔ ایسے مولوی جڑے کہندہ 30,000 دیو گے تو سلف سٹارٹ ہوئے گا، کی کرنا کہ تھوڑی عزت ملی آ کے کرسی تے بیٹھے ہیں جی، ہون بھی یہ سوچئے کہ جاندی باری کتنے پیسے دینا، لکھ دی لعنت ہوئے دے، انسان ہے آ جاندی لالچ ہے، لیکن ساڑھے میرے شیخ کریم نے تو چھڑے ہے، اسی انہیں دی مرضی دے مطابق تے نہ بن سکے، لیکن وہ بندہ جڑا انہوں نے سن لیندہ سی نہ دلو سخت سن جی، اتنے سخت سن۔ مجھے استاذ گرامی کا اچھی طرح یاد ہے، حضرت یہ آپ تو بچے ابھی جانتے ہو استاذ گرامی کو جی، 20 سال تو میں نے ہو گئے، استاذ آتے ہوتے تھے دھرم پورے، تو جیسے ادھر حضرت صاحب بیٹھے ہوئے تو استاذ وہ آخر میں بیٹھتے تھے، بالکل آخر میں، اور بس یوں کر کے تو مجھے فرماتے ہوتے تھے، جس کو یقین نہ ہو استاذ گرامی کی روح سے جا کر پوچھ سکتا ہے، اور میرا خیال ہے تاریخ میں یہ واحد ایسی شخصیت ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کے خواب میں آتے ہیں، سب سے زیادہ لوگوں کے خواب میں جو شخصیت آتی ہے وہ یہ ہے علامہ خادم حسین رضوی صاحب۔ کتنے بندے ملتے ہیں جی، بابا جی ملے خواب، بابا جی ملے، بابا جی ملے جی، بابا جی ملے جی۔ ایک میں اسپتال ٹر گیا 2-3 دن پہلے دی گل ہے،
بچوں نو لے کے تے اوتھے مینوں منڈا ملیا کہندا جی رات نو خواب وچ استاد ملے تے استاد تقریر کر رہے ہیں تے 3 دن پہلے دی گل ہے تے تقریر دا موضوع کی ہے استاد فرما رہے ہیں اوئے بچے لگ دیو تانوں فرانس والے ہو تانوں سفیر اتھوں واپس بھیجوانا پے مجمع لگا ہوا ہے اور استاذوں کا مضمون ہی یہی ہے فرانس کا سفیر تمہیں واپس بلانا پڑے گا کتنے لوگ کہیں ایسے ملتے ہیں جڑے کہتے ہیں جیسی ویکھے استاد فرما رہے ہیں جا کے کہہ دو کام چوک کے رکھے خطوط آتے ہیں خط آتے ہیں مجھے ایسے کہ فلاں نے دیکھا ہے خواب میں اس نے آپ کی طرف یہ پیغام بھیجا ہے کمال ہو گیا اچھا استاد سب سے آخر میں بیٹھتے تھے اسی منتاں کرنے استاد چپ کرو بس چپ اندر جاؤ سم تک کہ انہوں دا جلال تسی تے ویکھے ہی کوئی نہیں جی جو موتر نکل جاندہ سی انہوں دے جلال نکل بس فرمان لگے پھر ایک دن میں نے فرمان لگے میں صوفی کے اندر سن محبت ہی فرمان لگے صوفی صاحب ساری دنیا میرے کو ڈر دی میں تیرے بابے کو ڈر میرے سب شریعت دے معاملے دے اندر اتنے سخت سن کہ مشرق مغرب دے اندر اسی آپ ورگا کوئی نہیں ویکھیا یعنی اس چیز تے پابندی سی ساڈا نام ہی نہیں لینا کیڑا مرید ہے جی جڑا اپنے پیر دا نام نہیں لینا ہر مرید اپنے پیر دا ذکر کردا ساڈے تے اس چیز دی پابندی سی میرا نام نہیں لینا باہر میرا تے لفظ کہندے ہی نہیں سن لفظ میں تو ان کی زبان سے ہم نے سنا ہی نہیں اللہ والے چلے گئے یقین کر لیں آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں پیر بڑے ہیں اللہ والے ہو رہے ہیں پیر وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے جی لے آؤ اور اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں لے جاؤ یار اسی جڑا سودا رکھ کے بیٹھے ہوں ساڑھے کو کوئی خریدن واسطے آندہ ہی نہیں تو نعت سنیے جی آئیں آج آپ کو نعت سنائے میری سر تو نہیں اس طرح کی نہ میرا رنگ ہے نہ میرا روپ ہے چلو جی میں دی برداشت کر لو جی سن لو جی کہہ جی چھڑے نے پیچھے سے امام دے یہ ضروری تو نہیں کہ ہر واری سورہ کوثر پڑھے کدی لمبی بھی پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے اور بس آپ نے محبت کے ساتھ اس کو سمجھنا ہے اور من چاہے جسم اجازت دے دل اجازت دے پڑھ بھی سکتے ہیں لیکن اس کو آپ نے خوب کے اس کے لفظوں پہ غور کرنا ہے حضور بڑے بڑے اوکھے ویلے اسی خود بڑے اوکھے ویلے آج میں نو تصویریں آئیں جی میسیجز آئیں میں ایک جناب دی خدمت ہی چرچ کر رہے ہیں کتنا اوکھا ویلا آ گیا ہے اللہ تعالیٰ یہ ساڑھے حالت خیر فرمائے اے تھانہ جناب جنگی پھیرو یا پھیرو جنگی پھیرو اے تسی تصویر ویکھ رہے ہو جی ایتھے بورڈ لگیا سی صدیق اکبر دائے انہوں نے چک کے زمین تے سو دیتا اے دیکھ اے میں نے تھوڑی دیر ہوئی آئی اے حضرت ابو بکر صدیق روڈ ہے روڈ ہے نا بزرگاں دے نام دے روڈ ہوتے اے پچھلے ہفتے تسی دیکھیا نہیں اس خاتون نال کی ہوئے جنہیں عمران خان دے خاکے لے کے تے سڑکاں تے رولے تے ساری انتظامیہ آ گئی میں کیا ویکھ لو نا جی کیسی قوم ہے اپنے لیڈر کی توہین نہیں برداشت کرتی اور جو نبیوں کا امام ہے اس کی توہین ہو رہی ہے اور کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہے جانے دیجیے امام صاحب آپ اپنا کام بھی چھوڑیں بس اے حال اے ایسی اس وقت تو گزر رہے ہیں جی اے میں ان جا کے کتھے ایف آئی آر کٹاواں جی پورے پاکستان کوئی بھی نہیں کٹے گا جی تو میرے خلاف جا کے جتنی مرضی کٹانی انہوں نے کہا آؤ جی کٹیے جی ایدہ منہ بند کریے جی کیونکہ یہ بول دا ہے اے ویکھ لو کہ میں سٹے نہیں جی اسی ویکھ رہے اے تے وقت آ گئے اور چوک دا نام صدیق اکبر ہے تو انہوں تھوڑے مار کے توڑے جا رہے کدھر جائیں لیکن ایک گل یاد رکھنا
چند چمک رہا ہوئے کوئی بندہ چند وال تھوکے تے تھوک چند تک تے جاندی نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے. گل ہی مکا چھوڑ، میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہے. بڑا ہی بدتمیز ہوئے گا، نالائق ہوئے گا جڑا روشنی ٹردا بھی ہے تے پھر تھکن دی کوشش بھی کرتا ہے. اسی سینے نال لا کے رکھ. توجہ جی، ساڑھے سینے صحابہ دا بھی پیار ہے، اہل بیت دا بھی پیار ہے. اسی کہنے سانو دعائی نہ دے دیو، مدینے دی مٹی کھوا چھڑ. اسی تے مدینے دی مٹی نہ اتنا پیار کر. رہ گئی گل صحابہ دیاں شاناں دی، قرآن آپ ہی پڑھ لو جا کے، انہاں تے تانوں بھی آندا ہے. 30 اسپارہ ہے جناب. والعادیات ضبحا. افسوس اسی اس زمانے جی رہے ہیں جتھے قرآن مطلب میں تے پڑھدا ہی نہیں نا جی، ماڑا جو ہے خدا دی قسم ہے. میں رمضان ہی سنانا ہوندا ہے تے چلو کھول لਈਦਾ ہے، لیکن سانو سال سال لنگ جاندا ہے جی قرآن کھول دیں جی. ختم کل تے بھی ساڑی کوشش ہوندی اتھے بیٹھیے جتے گٹکاں چل رہی ہیں جی. کدی تسی پروٹوکول دیکھنا ہے نا جی، گرو نانک ٹر جاؤ تے گرنتھ تک تسی پروٹوکول ویکھو. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. حضور اس پورے ایریے بابا گرو نانک دے جڑا سارا ایریا سال ہی 2 واری سڑک نمی بڑھتی ہے جی. اور اتنی سونی سڑک ہے پورے پاکستان ہی، اتنی اچھی سڑک کدھر بھی نہیں جتنی اتنے نے. شیخ پورے دے نال چلے جاؤ جی، سال ہی 2 واری بڑھتی ہے. تسی پاوے رکھ کے کھا سکتے ہو جناب، اتنی سونی سڑک بڑھتی ہے. تے جدوں انہاں دی گرنتھ آ رہی دی جا رہی، اسی جتیاں نو تالے لانے حضور. اسی 5 روپے دا گلاس ہوندا ہے، انہوں 50 روپے دا تالا لا کے رکھ دیں. تے جدوں گردوارے ٹر جاؤ نا تے اتنے ویسے سیر کرن واسطے لوکی جاندے ہیں. تے جدوں جتی چک کے اندر لے کے جا رہے ہو نا تے اگوں سکھ کہندے ہیں یہ مسجد نہیں جتوں جتی چوری ہو جائے. اسی بڑے ہی پیچھے ٹر گئے، تم دس نہیں سکتے اسی کتنا پیچھے ٹر گئے. کتنے سنگی ہون گے جی جنہاں دیاں جتیاں کے پیچھے ہو جان گیا جی. جدوں گرنتھ آ ایتھے تے سگریٹ چل رہا ہے سارا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جی گرنتھ آ رہی ہوئے کوئی پولیس کا افسر سگریٹ پی جائے جناب. عام آدمی تے عام آدمی، بلکہ سڑک دی دوسری طرف بھی انہوں نظر آ رہے نا کوئی پی رہا ہے، وہ سارے معاملات روک کے انہوں خارج کرا دینا. کدی تنوں سکھ جڑا ہے نا وہ ننگے سر نظر نہیں آئے گا. انہوں پوچھو تو سر کج کے کیوں رکھ دیں؟ کہنا کیوں نہ کجاں، میرے گرو نے کدی ننگا نہیں کیتا. یار او دا تے گرو بھی او دا تے گرو بھی جھوٹا ہے، ساڈا تے گرو بھی سچا ہے. تے سانو ٹوپی رکھ دیں شرم آتی. علامہ فرماتے ہیں یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتلاؤ تو صحیح کیا تم مسلمان بھی ہو. آؤ جی نعت شریف. نعت کس کو کہتے ہیں جی؟ نعت یہ ہے جی، دل کرے تو اسی پڑھ لینا، نہیں تینوں سننا غور دے نال بس. آن والے انہوں ایک گل بھی سمجھ آج، ایک حدیث میں کوئی سنانی جی، ایک کوئی حدیث شریف تم سنانی تے گل ختم ہو جائے گی. نعت شریف جی بسم اللہ دروشی پڑھو صلی اللہ علیہ. رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا. یہی بس رسول مرن تو بعد لوگ ننگا کر چھڑ دینے جی حضور، کپڑے کٹ چھڑ دینے جی.
کپڑے کٹ چھڑ دے ننگا کر چھڑ دے بندہ ننگا پیا ہوندا جی اتنے میں کفن رکھ کے 2 چادریں تے غسل دے اے تے بندہ ہے جی سو خواب کی پوشاک پر نازان ہو اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا ساری دنیا کے بغیرت حکمرانوں کو پیغام نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں تھوڑی سی بیس بڑھا دے نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے آگ سے محفوظ اس کا تن بدن اور مقطع آخری شعر ہوتا ہے جہدے اندر نعت لکھن والا اپنا نام استعمال کرتا ہے سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا الجہاد الجہاد لبیک لبیک بس یہ وفائی کرنی حضور علیہ السلام نے جدوں بلاؤ جی سرکار جی اسی آ جاواں اور ایک گل یاد رکھنا جی رب محتاج نہیں کسی دا فرمایا جے انسانہ چو میرے حبیب دی شان کوئی نہیں نے بیان کرے گا رب فرماندہ ہے میں بے نیاز ہاں میں جانوراں کو کم لے لوں تنو آج ایک جانور دی نعت نہ سنا دیں رب فرماندہ ہے جتھے انسان نہیں نہ ہونگے اتھے بھی میں اپنے حبیب دا نام بلند کروانا ہے کیونکہ میرا وعدہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوب تانوں اپنی فلیکس لان دی لوڑ کوئی نہیں تاڑا ذکر اسی بلند کرا
اتنا بلند جی. سب تو پہلے فجر دی اذان انڈونیشیا چ ہوندی ہے، تے انڈونیشیا تو لے کے فجی تک کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں جس لمحے دے اندر کدھرے عصر ہو رہی ہے، کدھرے مغرب ہو رہی ہے، کدھرے عشاء ہو رہی ہے، کدھرے فجر ہو رہی ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں جس لمحے دے اندر مؤذن یہ نہ کہہ رہا ہوئے اشہد ان محمد رسول اللہ. کوئی ایک لمحہ ایک سیکنڈ ایسا نہیں ہے. اور رب بے نیاز ہے جی. لو جی شفا شریف جدے گھر ہوئے گی وہ دے گھر جادو نہیں ہوئے گا. سیاستہ تو بعد اس کتاب دا رتبہ ہے جی. اے میری جان ہے جی ہے جی. جیڑا شفا شریف پڑھتا وہ بھی میری جان ہے جی. صفحہ نمبر 312 تے اے جڑا میرے کو نسخہ ہے سارے نالوں زیادہ تگڑا اے دارو ابن اعظم نے انہوں شائع کیتا ہے جی. تے جڑی حدیث سرچ کر رہے ہیں انہوں امام احمد نے بھی ذکر کیتا، امام بزار نے بھی، امام بیہقی نے بھی، امام بغوی نے بھی. تے مرزا جیلمی دی طبیعت اس تے جملہ استعمال کر رہے ہیں. نال فرمایا کہ اس کی سند بھی صحیح ہے. سند صحیح نہیں ہے. اے انہوں آج کل نواں رول ہے جی حدیث ضعیف ہے. تو میں کیا پیو بڈھا ہو جائے تو پیو نہیں رہتا، باپ ضعیف ہو جائے تو باپ نہیں رہتا. حدیث کبھی بھی ضعیف نہیں ہوتی، ضعیف راوی ہوتا ہے. جڑی گل حضور دی زبانی چو نکلے وہ ضعیف ہو سکتی ہے بس. یہ دی سند بھی صحیح نے جی جڑی گل عرض کرن لگے ہیں جی. تے اے دے راوی ہیں جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، تے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں مدینہ شریف دے اندر ایک یہودی چرواہا سی، بکریاں چرا رہا سی. بکریاں چراندے ہاں وہ دی توجہ ادھر ہوئی تو انہیں ویکھیا کہ وہ دی ایک بکری بیڑیا چوک کے لے گیا ہے. ایتھوں پھڑ تو جا کے ٹیلے تے بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں یہ ساہ نکلے خون چوسا میں تے اپنا کام کراں روٹی لنگر لبے تے یہ دی نظر پہ گئی. فَأَخَذَهَا مِنْهُ اے او دے وال بھجیا بیڑیے وال تگڑا کوئی چرواہا ہونا ہے تو او دے منہ جو انہوں نے کھچ لئی نے بکری. جدوں بکری کھچ لئی نا فَأَقْعَ الذِّئْبُ زیب بہ گیا. زیب کہندے ہیں بیڑیے نو تے گلاں کرن لگ گیا. سبحان اللہ. گلاں کرن لگ گیا اور کہنے لگیا الا تتق اللہ او خدا دا خوف کر، او خدا دا خوف کر. وہ بندے نو کہنے لگیا یہودی نو چروائے نو الا تتق اللہ حلت بینی و بین رزقی، او خدا دا خوف کر رب میں نو رزق دے رہا تو میرے منہ چو کھچ رہے. اے انہیں پیغام دیتا انہوں لوگوں نو جڑی کسی دی خوشی نو برداشت نہیں کر سکتے. جانور ہو کے پیغام دے رہا کہ جنوں رب جڑی چیز دے وہ دیتے راضی رہا کرو. حسد کی ہے، حسد کی ہے جی. ساڑھے ہاں تے حسد ہے اللہ کرے بس تباہی ہو جائے جی، یہ بیڑا غرق ہو جائے نا فلانی چیز لے کیوں لئی. اے نہیں حسد. فرمایا جڑا بندہ رب دی تقسیم تے راضی نہیں ہے اے حسد ہے. یعنی یہ رب نو دسنا چاہتا ہے کہ یا اللہ تو انہوں یہ چیز کیوں دیتی ہے. چلیا تینوں انج کہنا چاہیے سی سونے جی میں تو انہوں دیتا ہے تے اپنے حبیب دا صدقہ میں نو ہی عطا فرما. رب کی تقسیم پر راضی نہ ہونے کا نام حسد ہے جی. جی اے حسد مل نہیں نہ لبدا ہے. جانے جانے مل لینا نہیں نہ پیندا. جانے جانے لوگ کی کرتے ہیں کھاندے پیندے ہو گئے تھے چلو جی فلانے کول جاؤ کالیے نیلیے پیلیے کول تے یہ خلاف جادو کراؤ جی انج کراؤ جی انج کراؤ جی جی نال کہہ کے جانے میں تینوں دوائیاں تے لا چھڈاں گا. کیسی اے مسلمان جی ہے جی. مقید کر دیا یہ کہہ کر سانپوں کو سپیرے نے، یہاں انسان کو ڈسنے کے لیے فقط انسان ہی کافی ہے. میرا اس شہر عدابت میں بسیرا ہے فراز، جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں. بیڑیا انہوں کہنے لگیا چرواہے نو لا تتق اللہ خدا دا خوف کر اپنا کام کر. اے رزق رب نے مینوں دیتا تو میرے منہ چو کھو لے. قال الرائی بیڑیے دی گال سن کے تے چرواہے دی زمین نکل گئی پیران دے تھلو. کہنے لگا سبحان اللہ
یہودی ہو کے کہنے لگا سبحان اللہ سبحان اللہ. اے ویلا بھی آنا سی جانوراں نے چار لتاں والے جانوراں نے گلاں کرنی سن. اے ٹائم آ گیا کہ جانور انج بولدا ہے یتکلم بکلام الانس انج بول رہے ہیں جویں بندے بول دین جی عربی بولی انہیں. تے جدوں نے اتنی گل کیتی سبحان اللہ اے ویلا بھی آنا سی جی کہ جانوراں نے گلاں کرنی سن. اگو بیڑیاں نے کیا چل ہن تو چھیڑ تے بیٹھا ہے ہن تینوں توڑ پہنچا کے ہی آواں گے. کہنے لگا الا اخبرک باعجب من ذالک. تو خالی یہ تے حیران ہے کہ میں گلاں کر رہا تے میں تینوں اے دے تو بھی حیران کن گل نہ دس چھڈاں جڑی تینوں ہور زیادہ سوچی پا چھڈے تینوں سوچن تے مجبور کر چھڈے. انہیں کہا دس وہ کیڑی گل ہے. کہنے لگا رسول اللہ چار لتاں والا جانور کہہ رہے رسول اللہ بین الحرتین. کہنے لگے اپنا وقت اتنے بہ کے ضائع کر رہے ہیں کنی دیر تک تینوں میں دیکھ رہا تو بکریاں چراندا ہے ٹائم ہی ضائع کر چھڈی اپنا. رسول اللہ بین الحرتین یحدث الناس بانباء ما قد سبق. جا کے تو اے درخت تینوں نظر آ رہے ہیں کھجوراں والے لمبے لمبے اے درخت کراس کرے گا تے اگے مدینہ آئے گا تے مدینے دے اندر ایک مسجد ہے او دا نام مسجد نبوی ہے. اوتھے سرکار بیٹھے نہیں انہاں دی نشانی ہے وے جو ہو چکے ہیں اودیاں بھی خبراں دے دیں جو ہون والے ہیں اودیاں بھی خبراں دے دیں. ہمارے آقا کی شان سنو جی. کہنے لگا رسول اللہ بین الحرتین کھجوراں والے درخت کراس کر چلتے چلتے پسینہ آ گیا. سامنے مڑ کر دیکھا تو مدینہ آ گیا. ٹائم ضائع کر رہے تھے بکریاں چرا کے اوتھے رب دے رسول بیٹھے جو ہو چکے ہیں انہاں دیاں بھی خبراں دین جو ہون والا ہے انہاں دیاں خبراں. تو انہیں کو پوچھا تو کیڑے مدرسے چو پڑھے ہیں؟ کسی مدرسے چو نہیں پڑھے نہ تو بخاری پڑھی نہ تو مسلم پڑھی تو کیویں نبی دا علم غیب من بیٹھا ہے جی. ایتھے پڑھ کے کہندا ہے جی غیب دا علم نہیں ہے جی دیوار دے پیچھے دا علم نہیں. میں کیا کیڑے مستری نال رابطہ کیتا اتنی اونچی دیوار بنا لئی ہے کہ دیوار دے پیچھے دا علم نہیں. اے دیوار دے پیچھے دا علم تے انہاں نوں نہیں ہے کیونکہ دیوار دے اس پاسے بیٹھے ہیں. جڑا دیوار دے اس پاسے بیٹھا ہوئے انہوں نہیں پتہ ہوندا دیوار دے اس پاسے کی ہو رہا ہوندا. سائیں تے عرشاں تے بیٹھے ہیں سائیاں نوں اے بھی پتہ ہے ادھر کی ہو رہا ہے او بھی پتہ ہے ادھر کی ہو رہا ہے. جیڑا بندہ توجہ نال یاد میں نہیں پتا تسی کیڑے کیڑے مولوی نو سن دیو مگر جس مولوی نو بھی سن دیو انہیں قبر ہی چاہنا کوئی نہیں. فرمایا جیڑا بندہ نبی علیہ السلام دے علم غیب تے اعتراض کرے گا منافق ہوئے گا. نبی دا معنی ہی غیب کی خبریں دینے والا. تو کمال ہو گئی حضور تسی کتنے بیٹھے اے حکیم ہے پڑھ کے تنوں سارا کچھ دس چڑھتا ہے. اے 10 سال دی ہسٹری تے تنوں حکیم دس چڑھتا ہے. ڈاکٹر دے سامنے ڈاکٹر کہندا منہ پرا کر فوراً کر لیندے ہو تے او لوہے دا ایتھے لاندا ایک ایتھے کہندا تینوں اے بیماری جی اے بھی ہے تینوں اے بیماری جی اے بھی ہے تینوں اے بیماری ہے. حاکم حکیم دادو دوا دے وہ کچھ نہ دے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاکم حکیم دادو دوا دے وہ کچھ نہ دے. چلیا وہ سارا کچھ منی بیٹھے ہیں جی اور جناب وہ آ گیا جی وہ الٹرا ساؤنڈ آ گیا جو انہیں کیا چھڑیا جی پہلے ہی مبارکاں پہلے ہی مٹھائیاں الٹرا ساؤنڈ والے نے کیا چھڑیا پتر ہونا ہے یا ہے ہونا ہے. اور وہ رسول اللہ ہیں جنہوں نے موت کے وقت بھی تمہارے سرانے آنا ہے. جے قبر ہی سرکار نے آ کے صرف انج منہ موڑ لیا کہ تو تے کہندا سے غیب دا علم نہیں تو اج میرے کول کی لینا. حضور تو وراء الورا ہیں. نبی پاک علیہ السلام دے جوڑے تیار ہوندے سن مدینہ شریف دے اندر کچھ خاص دکاناں سن اوتھے حضور دے جوڑے تیار ہوندے سن. نعلین شریفین طیبین طاہرین
جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پا کے حضور تے جڑے لوگ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت توجہ جڑے لوگ ہوں تو وقت ہی ٹر گیا جی یعنی پٹھان منگے گا نہیں جتیاں گنڈ لوے گا جی تے پنجابی منگن لگے انج کرتے فوراً پٹھان نہیں منگتا جی کوڑا کرکٹ اٹھا لے گا غیرت مند ہوئے گا منگے گا نہیں 20 سال ہو گئے پٹھانوں نے پالش کرتے ہیں جڑے لوگ نبی پاک علیہ السلام دے جوڑے سیندے سن نا سرسائی کرتے سن بڑھاندے سن انہاں دی شان تم دس رہے جی مدینہ شریف دیاں او ہٹیاں جتھے حضور علیہ السلام دے نالین اقدس تیار ہوندے سن او آپ دے جوڑے گنڈدیاں اس مقام تے پہنچ گئے سن ویکھ کے دس چڑھ دے سن جڑا بندہ نالین شریف لین واسطے آندا سی نا انہوں کہندے سن وہ دیکھو جبریل آ رہا ہے تیرے نالین کے تسمے باندھنے والے تیرے نالین کے تسمے کعبہ قوسین کا پتہ بتا دیتے اے بھی پلیکھے پہن حضور جی پلیکھے پہن اکھاں بند ہونیاں تے اکھاں کھل جانیاں انہیں کہا جا اتھے جا کے سرکار کو جو ہو گیا ہے وہ دیوں بھی خبروں حضور دیں دیں بخاری مسلم پڑھی نہیں پھر بھی غیب منی کھلوتا ہے یہ دا مطلب ہے حضور دی عظمتاں دا قائل ہون واسطے علم دے مدرسے جانا ضروری کوئی نہیں بس عشق دی ہوا لگی ہونی چاہیے مدرسے علم دے ہوندے عشق دے مدرسے نہیں ہوندے جی میرے صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک مولوی صاحب آئے بہت بڑے کہنے لگے میں نے مناظرہ کرنا ہے آپ نے فرمایا اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں کیا مناظرہ کا اس نے کہا نہیں کرنا ہے مناظرہ تو اگر آپ جواب دے دیں گے تو ہم اپنا مسلک چھوڑ دیں گے اور آپ کے مرید بھی ہو جائیں گے آپ نے فرمایا کرو پھر بسم اللہ شریف اس نے کہا پہلا سوال آپ کریں فرمایا نہیں آپ کرو اس نے کہا آپ کریں آپ نے فرمایا آپ کرو اس نے کہا نہیں آپ پہلا سوال کریں آپ نے فرمایا چلو مجھے اس سوال کا جواب دے دو کہ جب حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور مبارک تناول کرتے تھے تو منہ سے گٹلی باہر کیسے نکالتے تھے مولوی انج کرے تو کہے حضور مرید کر لو فرمایا جڑا ویکھ کے مننے انہوں نہیں کریدا جا کے درے اور جا کے کام تیرا فیض ساڑے کول نہیں سانو تے نہیں پتہ حضور ایویں ہی اسی گلاں کردے ہیں وہ کہہ رہا ہے جی وہ کہہ رہا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا میں نے کہا کوئی نہیں جانتا مصطفیٰ تو جانتے ہیں کوئی اور ہوتا ہے مصطفیٰ اور ہوتے ہیں کوئی وہ ہوتا ہے جو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور مصطفیٰ وہ ہے جدھر چہرہ کرتے رب قبلے بدل دیتا ہے کوئی وہ ہے جو کہتا ہے یا اللہ تو راضی ہو جائے اور مصطفیٰ وہ ہے جن کو رب کہتا ہے محبوب جی تسی راضی ہو جائے توجہ جی کوئی اور ہوتا ہے مصطفیٰ اور ہوتا ہے لو جی کہنے لگا اچھا میں چلاتے جاواں لیکن من لی بھی غنمی میریاں بکریاں دا کی بنے گا کہنے لگا قال زیب انا ارعاها انہیں کیا تسی جاؤ حضور دی زیارت کر کے آؤ تے باقی رہ گیا بکریاں دی رکھوالی فقیر آپے دے گا فقیر آپے دے گا کہنے لگے ہمیں بڑا حیران یہ چاہتا ہے پہلے ایک پھڑ کے لے گیا تو میں مدینے چلا جاؤں تے باقی بھی لے کے گھر چلا جائے پورے مہینے دا راشن کو کہنے لگیا نا سجنا جس محبوب دا میں نام لے رہا میں اس محبوب دا نام لے کے تیرے نال جھوٹ نہیں بولوں گا میں تیرے نال جھوٹ نہیں بولوں گا اینو بھی کچھ نہیں کہوں گا جڑی میں پڑھ کے لے اے بھی اتھے ہی ہے تو جا حضور دی زیارت کر کے آ سرکار کول پہنچیا جی آخر پھر یہودیوں نے کتابوں تے پڑھیاں سن تے پہنچیا ہائے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم پیشی دے ٹائم تھوڑی دیر واسطے آرام فرماندے سن، پہنچیا نا تے سرکار نے ویکھ کے کیا واقعہ سنا، مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ میں تو بڑا آ رہا ہے، اور بھی سناوے یا نا؟ فرمایا واقعہ سنا، کم فحدثہم، فرمایا سارے صحابہ نو سنا، جملہ ہے یہ دا مطلب ہے حضور بھی چاہتے ہیں میری گلاں زیادہ لوگوں تک پہنچیاں پہنچائیاں جان، کھڑو کے انہوں نے کہا قم فا، حضور نے فرمایا کھڑا ہو کے سنا۔ دیکھو جی کیسی محفل ہے، خطاب یہودی کا ہے، صدارت مصطفیٰ کی ہے، اور سامعین صحابہ ہیں، ابو بکر و عمر عثمان و علی سامعین ہیں، اور خطاب ہو رہا ہے یہودی کا، اور زیر صدارت ہے مصطفیٰ کی۔ جن میری گال سمجھ آئی ہے وہ بولے، چلو جن نہیں سمجھ آئی وہ بولے۔ اچھا ٹھیک ہے، 50-50 کام، ایک نو بھی سمجھ آ جائے، اسی کہنے ساڑھے آن دا کام پورا ہو گیا۔ انہیں سارا مسئلہ سنایا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی صلاح ہے، پھر انہوں نے کہا حضور سلامہ سلوبہ مک گئی ہیں، بس کلمہ پڑھاؤ تے غلام کرو پڑھا۔ سرکار نے اپنا مرید کیتا، بیعت کیتی، تے جدوں فرمایا واپس اجازت دیتی جان لگیاں، بڑا ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا عود الى غنمک تجدہا بوفریہا۔ اس کی سند صحیح ہے جی، یہ دیکھ لیں جی، پاکستان والے بھی دیکھ لیں، یو کے والے بھی دیکھ لیں، برطانیہ والے بھی دیکھ لیں، امریکہ والے بھی دیکھ لیں، مدینہ منورہ میں، سعودیہ، حجاز مقدس، جہاں جہاں لوگ بیٹھ کر دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں جی، یہ میں انگلی رکھ رہا ہوں جی، اس کی سند صحیح ہے جی۔ مگر دلیلہ انہوں نے دتیاں جاندیاں جڑے ابو جال دے غلام ہون، جڑے صدیق دے غلام ہون، صرف آ کے دروازے تے انہیں پوچھا ابو جال نے مسئلہ ہے، انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا کی مسئلہ؟ انہوں نے کہا اگر کوئی کہے میں راتوں رات لا مکان تو ہو کے آیا، تے گل سمجھ ہی چاندی ہے، آپ نے فرمایا کہ نے کیا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ نے کیا؟ فرمایا اپنا مقدر ویک ساڈا ویک۔ انہوں نے کہا کی مطلب؟ فرمایا تو انہوں کو سن کے نہیں مان رہا، میں تیرے کو سن کے منن واسطے تیار ہوں۔ مطلب ہے کہ جدوں معبود کا ذکر ہوئے پھر عاشق دلیل نہیں پوچھتا، پھر کہتا اور نہ علمہ بھی پھسا سانو، بس کوئی یار دی گل سنا۔ جڑا پوچھے کتھے لکھی ہے، کتھے لکھی ہے، کتھے لکھی ہے، چلیا تینوں آندہ کی ہے، میں 2 سوال تیرے کو پوچھ بیٹھا، صرف اتنا ہی پوچھ بیٹھا، دعائے قنوتی چواؤ کتنی باری آئی، تین دے جواب نہیں آئے گا۔ تینوں تیرا شجرہ پوچھ بیٹھا، تیرے پردادے دے دادے دا نام کی، تینوں اے نہیں آئے گا۔ اور اسی انہاں دا کلمہ پڑھیا جنہاں دا شجرہ سانو سارا یاد ہے۔ آپ نے فرمایا ایک عود الى غنمک تجدہا بوفر، کلمہ پڑھان تو بعد نصیحت پہلی کی کر رہے ہیں، نصیحت یہ بن دی نمازیں پڑھتا رہیں، روزے رکھتا رہیں، آج کریں، زکوٰۃ دیں، نہیں، پہلا پیغام حضور علیہ السلام نے دیتا کہ جدوں واپس جائیں گا نا تو سارے تو پہلے جا کے بکریاں گن لیں، عود الى غنمک تجدہا بوفرہا، فرمایا جا کے بکریاں گن لیں، کاٹو جان ساڑھے کو لے پہنچا جی جناب نے بکریاں گنیاں، فوجدہا، تیرے منہ سے نکلی جو بات وہ ہو کے رہی، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اور میں گن لیں بکریاں، انہوں نے آ کے گنیاں، فوجدہا کذالک، جتنی گنتی چھڑ کے گئے سن اتنی ہی سن۔ پھر کیا کیا جی، اب یہ تو صحابی بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام ہے احبان،
الف اکھاں والی ہا بے الف نون احبان، نام بھی وکھرا ہے تے واقعہ بھی وکھرا ہی ہے نام بھی انوکھا تے واقعہ بھی انوکھا ہی ہے۔ کہن لگے کہ پھر میں کیا ہوں محفل تے ہو گئی پوری، تے ظاہر ہے جدوں محفل پوری ہوئے ادوں لنگر ونڈیا جاندہ ہے، تے فرمایا اے میں تانوں پیغام دیواں جدوں محفل وڈی ہوئے نا ادوں آخری چ لنگر چھوٹا گوشت ہونا چاہیے تے خود ہی بکری ذبح کر کے نا آپ ہی ذبح کیتی تے بھیڑیے نو پیش کر دین، حضور محفل مک گئی ہے تے لنگر اے میں نہیں کہہ رہا کہ ایتھے بھی چھوٹا لنگر، مطلب میرے کہن دا اے ہرگز مطلب نہیں، اسی تے کہندے ہیں دال دی نسبت حضور نال ہو جائے تے سبحان اللہ جی، جتنے مرضی بٹھا کے کوئی سانو بس پانی پلا چھڈے جی چلو جی حضور دا ذکر کرو جی گل ختم۔ اسی تقریر کردے سن شدرے تے ایک منڈا 10 روپے دیندا سی محبت دے نال، میں انہوں کہا یار تو کیڑے کماں چ پیا جی، رو پیا جی ارج مینوں آج تو 15 سال پہلے دی گل ہے، میں کہ نہ کریا کر، سفیان دا نام سی، پتہ نہیں ہوں کہ بڑا عرصہ ہو گیا کوئی رابطہ نہیں، کتھے ہوندا ہے کاموں کی دا منڈا سفیان کاموں کی دا سی یا کسی اور شہر تے رو پیا، درود و سلام تو بعد میں 10 روپے دیندا سی، میں لواری تو ادوں 10 روپے کرایہ ہوندا سی شدرے دا، میں انہوں عرض کیا یار تو خیر کی ہو گیا تینوں کوئی دل آزاری ہو گئی؟ کہنا جی پورا ہفتہ 1 روپیہ کر کے میں تاڑے واسطے جوڑدا ہوں، 1 روپیہ کر کے میں غریب آدمی ہیں جوڑدا، 10 میرے کو جمع ہو جاندے میں تن پیش کرتا۔ اس بارگاہ کے اندر کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے، کوانٹیٹی کو نہیں دیکھا جاتا، مقدار کو نہیں دیکھا جاتا، معیار کو دیکھا جاتا ہے، شکلاں نہیں ویکھیاں جاندیاں اداماں ویکھیاں جاندیاں۔ لو جی اے حضور دیاں شاناں نے جی، تے پھر سانوں سجے کھبے جان دی لوڑ کی ہے، بس پھر کوئی وظیفہ کرنا چاہیے، انہیں جاننا زور لا کے انہیں جاننا، اج تک تو میں زور لوائی نہیں تاڑے کو، اپنا ہی لگے انہیں جاننا نہیں یار نہیں کوئی، تسی چنگے تسی پرونیاں نو پرونا کوئی بھول کے آ ہی جاتا الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان۔ جتنے نبی ہیں نا جی وہ کلام لینے کے لیے گئے، تورات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پر جانا پڑا، داؤد علیہ السلام کو جانا پڑا، لیکن جب اپنے حبیب کی باری ہے فرمایا محبوب نہیں تنوں آنا نہیں پائے گا، جدھر تسی جاؤ گے جبریل بھی ادھر جائے گا۔ حضور مکہ میں تو جبریل قرآن لے کر مکہ میں، یہ ہے منشی رحمت کا قلم دان۔ ساتھ ہی اعلیٰ حضرت کے کلام کو سمجھنے کے لیے 10 باری تے درس نظامی کرنی پہنتی ہے، ہون سمجھو نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان۔ اوہ عقل تے دل وچ کتنا فرق ہے جی،
آل حضرت فرماندن ابو جال تے ابو لہب دی اکھ حضور نو ویکھدی رہی مگر من نہ سکی تے صدقے جاواں صدیق دے دل تو، صدقے جاواں صدیق پاک دے دل تو۔ سنو جی، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، آئے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا، اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو خطیب ہمیشہ اپنا گلا بچاتا ہے، ان پتہ ہوتا ہے میں صبح میں سبق پڑھانے، پھر کل پروگرام، پرسوں پروگرام، ترسوں پروگرام، اگلے دن پروگرام، اگلے دن پروگرام، اگلے دن پروگرام، اگلے دن پروگرام، اگلے دن، میں ڈائری دیکھ رہے ہیں، اگلے دن پروگرام، رمضان شریف تک پروگرام، پھر پہلے روزے نو پروگرام، پھر 29 تک پروگرام۔ میں کدی گلا نہیں بچایا جی، کہنا بس آج ہی پھٹ جائے تو چنگا نہیں ہے جی، حضور دے نام تے قربان ہو جائے۔ آل حضرت نے دل دی بڑی خوبصورت فرمایا، اے لوتھڑے دا نام نہیں، ایک کتیوں کول بھی ہوندہ ہے۔ فرمایا دل کس چیز کا نام؟ فرمایا دل وہ ہے جس میں حضور رہتے ہیں، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، جان و دل ہو شوخلت سبھی تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے حسن سارا تو سامان گیا، کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اور اصل کلام شعر انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد وہ دنیا سے
وہ بابا جی کی طرف اشارہ ہے. للہ الحمد وہ دنیا سے مسلمان